میں سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم کے علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت تباہ ہوتا ہے جب وزیر اعظم اور وزراء کرپشن کریں۔ لوگوں پر اربوں روپے کے کیسز ہیں اور این آر او مانگ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غریب بھینس چوری میں جیل میں بیٹھے ہیں، عدالت سے سزا یافتہ ایک مجرم تقریر کی اجازت مانگ رہا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن ہم بدقسمتی سے فلاحی ریاست سے دور ہو گئے۔ غریب ممالک میں تباہی کی یہ ہیں وجوہات: سربراہ چوری کرے اور پیسے لے جائے باہر۔ وزیر اعظم عمران خان کا علماء مشائخ سے خطاب۔ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ اور وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو۔ غریب لوگ جیلوں میں مرے، جنہوں نے گائے چوری کی، موٹر سائیکل چوری کیا، وہ تو جیلوں میں چلے گئے۔ چھوٹے لوگوں کی چوری سے تو ملک نہیں تباہ ہوتا۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ظلم کا نظام۔ اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم نے نام لیے بغیر لیگی قائد نواز شریف پر تنقید کے باؤنسرز برسائے۔ 8-9 ہمارے بڑے بڑے صحافی عدالت میں چلے گئے کہ جی ایک آدمی جو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا، جس کو جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا، وہ کہتے ہیں جی اس کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے۔ کوئی آدمی وہاں یہ کرتا پبلک کے پیسے سے تقریر کیا، وہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ جو کرپشن ہے نا، اس سے کبھی قانون سے نہیں لڑا جاتا۔ سنگاپور کے اندر وزیر نے پیسے چوری کیے، کرپشن کی، اس کو جب سزا ہونی تھی اس نے خودکشی کر لی۔ اس کو پتا تھا کہ معاشرے میں میری جگہ ہی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کرپٹ لوگ شام کو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے وقت ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عزم دہرایا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ خودکش حملوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن ہماری لیڈرشپ نے اسلام کے خلاف مہم کا دفاع نہیں کیا۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے صاف صاف بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے رابطوں سے متعلق قیاس آرائیاں بند کریں، بغیر ثبوت بات نہ کریں، ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے۔ دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے۔ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ بیک ڈور رابطے، براہ کرم پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے۔ کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے۔ جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے ایسی باتیں کرنے والوں سے ثبوت بھی مانگ لیے۔ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں بات کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں، دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے۔ There is no such thing happening. Don't drag the institution into this dialogue. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک سرزمین پر بھارتی سازشوں کا پردہ بھی چاک کیا۔ اس خطے میں ہندوستان کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے۔ یو این رپورٹ جس طرح کہہ رہی ہے ہم نے دہشت گرد تنظیموں کے اکٹھے ہونے کے بارے میں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کس طرح سے یہ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے شواہد بہت پہلے سامنے رکھ دیے تھے۔ جب ہم نے ایک ڈوسیئر پوری دنیا کے سامنے رکھا جس میں ایک پورا ایک نیریٹو چل رہا تھا پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چینی فوج نے افواج پاکستان کو ویکسین کا عطیہ دیا، لیکن ہم نے یہ ویکسین ہیلتھ ورکرز کو دے دی۔ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے 100% متفق ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار تاریخی حقیقت ہے، موجودہ حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی آرڈیننس جمہوریت پر حملہ ہے، ہر کسی کو ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ صدارتی آرڈیننس عدالت میں چیلنج کریں گے، دعویٰ کیا اگر اوپن بیلٹ ہو بھی گیا تب بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ حکومت کے اپنے ارکان اوپن بیلٹ پر بھی حکومت کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہیں۔
میں 100% اگری کرتا ہوں. DGISPR نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے, تو میرا تو یہ مقصد ہے, یہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کی یہ حکومت ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں, وہ تو ہمارا تاریخ کا حصہ ہے. آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو. ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے. یہ سازش کامیاب ہو جائے, یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ. پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان, صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا, مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے PDM رہنماؤں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. کراچی میں مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف مہم سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. سینٹ الیکشن اور لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا. PDM کے حیدرآباد جلسے سے متعلق بھی حتمی بات چیت ہوئی. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف JUI کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے دلائل شروع کیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, حکومت کو کوئی روک نہیں سکتا. پتہ نہیں کیسے الیکشن ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا, مفروضوں کی بنا پر آرڈیننس جاری کیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آرڈیننس تو عدالتی رائے سے مشروط ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ عدالتی رائے حکومتی موقف سے مختلف ہوئی تو آرڈیننس ختم ہو جائے گا. ہمارے غیر قانونی چیمبرز کیسے گرائے, قانون کے رکھوالوں نے انصاف کی عمارت پر دھاوا بول دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں گھس کر خوب توڑ پھوڑ مچائی. وکلا کے احتجاج کے باعث دیگر ججز چیمبر سے محصور ہو گئے. پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. قانون کے رکھوالوں کا قانون سے کھلواڑ, چیمبرز گرانے پر عدالت پر ہی کر دیا وار. ضلع کچہری میں CDA آپریشن پر وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بول دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف نعرے لگائے. چیمبر میں گھس کر خوب توڑ پھوڑ مچائی. جسٹس محسن اختر کیانی نے حالات پر قابو پانے کے لیے مشتعل وکلا کو بات چیت کے لیے بلایا. ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ وکلا نے آج جو کیا وہ غلط کیا. وکلا عدالت میں توڑ پھوڑ کرتے رہے, لیکن پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے نظر آئے. CDA انتظامیہ نے گزشتہ رات F8 کچہری میں آپریشن کرتے ہوئے وکلا کے 150 سے زائد غیر قانونی چیمبرز گرا دیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کی توڑ پھوڑ کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے ملاقات ہوئی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس گلزار احمد کو آج کی صورتحال سے آگاہ کیا, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور دنیا کھیل سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ٹیسٹ میں 95 رن سے شکست دے کر 2 میچز کی سیریز میں کلین سویپ کر دیا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 17 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیتی ہے. قومی ٹیم ICC رینکنگ میں 2 درجہ ترقی کرنے کے بعد 5ویں نمبر پر نے بطور کپتان پہلی ہی سیریز 2-0 سے جیتی اور ٹرافی اٹھائی. First test series as captain. بولر شعیب اختر کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ سے 2007 کی شکست کا بدلہ لے لیا. سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان نے کہا کہ فاسٹ بولر نے کمال کر دیا, ورنہ جنوبی افریقی ٹیم بھاگ رہی تھی. شاہین آفریدی اور حسن علی نے وسیم وقار کی یاد تازہ کر دی. آفریدی نے اگریشن دکھایا, ساؤتھ افریقن ٹیم بھاگتی پھر رہی تھی آگے,
اور کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی ان کو کہ کیا کریں. یہ 2007 کا بدلہ لیا پاکستان نے. اس سیم ایٹیچیوڈ کے ساتھ دنیا کرکٹ میں جانا چاہیے اور کھیلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کرکٹ اٹھے, انسپائر ہو. دیکھیں آج کتنی بڑی بریکنگ نیوز بنی ہے, پاکستان کرکٹ ہیز بیک ود دا بینگ. اور بینگ کس طرح ہوا کہ فاسٹ بالر کا ایٹیچیوڈ پوری ٹیم کو کھڑا کر دیتا. دیکھا جوش جذبہ آپ نے دیکھا, 2 فاسٹ بالر بھاگ رہے ہیں, ساری ٹیم جاگی ہوئی ہے. یہی ہوتا تھا وسیم وقار کے ٹائم پہ کہ جب when they used to run in, the whole team was there with them and the whole country was there with them. So well done پاکستان. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. مقابلے کے دوران ایک دہشت گرد کو بھی مار گرایا. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ, خودکش جیکٹس اور بارود سے بھرا رکشہ برآمد ہوا. تھریٹ الرٹ کافی عرصے سے جاری ہوا تھا. ان میں سے موسٹلی کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے. کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا. سی ٹی ڈی کا شاہ لطیف ٹاؤن میں خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن. مقابلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا, 5 گرفتار کر لیے. ایک تھریٹ الرٹ کافی عرصے سے جاری ہوا تھا, اس پر سی ٹی ڈی اور جو ویریس ایجنسیز ہیں اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے تھے. یہ جو پرٹیکولر ایک گروپ تھا وہ ایک سیل تھا, یہ گروپ بند ہو چکا ہے. دہشت گردوں کا نیٹ ورک شہر میں بڑی تباہی چاہتا تھا. 4 کلاشنکوف, 4 خودکش جیکٹس, 15 دستی بم اور بارود سے بھرا رکشہ ملا ہے. شواہد ہیں ان دہشت گردوں کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان سے ہے. ابتدائی طور پر ان میں سے موسٹلی کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے, اور اس میں ابتدائی طور پر را کا بہت پکے شواہد ملے ہیں ان کی انوالومنٹ کے. آئی جی سندھ مشتاق مہر کہتے ہیں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز اب بھی پاکستان میں موجود ہیں, جن کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں. خبریں اور ہیں شامل, اس بریک کے بات کریں گے. آج کے ساتھ رکھیے. مہم کے دوران لاپتہ علی ستپارہ اور دیگر 2 کوہ پیماؤں کا کچھ پتہ نہ چل سکا. ترجمان پاک فوج کہتے ہیں علی ستپارہ قوم کے ہیرو ہیں, حد سے آگے جا کر ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. منفی 50 ڈگری میں بھی جاری ہے تلاش, قوم نے معجزے کے لیے لگا لی رب سے آس. تیسرے روز بھی پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے بھری اڑان, لیکن مل نہ سکے تینوں کوہ پیماؤں کے کوئی نشان. پاکستان فوج نے اس دوران جو سرچ اینڈ ریسکیو کی جو ایفرٹس ہیں اس میں کسی قسم کا ہم کمی نہیں آنے دے رہے. آج بھی تیسرا دن لگاتار سرچ اینڈ ریسکیو مشن بھیجا گیا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان تک پہنچا جا سکے. جو وہاں پہ ویدر کنڈیشنز ہیں, جو ہائٹس ہیں, جو ہائٹ سیلنگ ہے وہاں کی, جو ہیلی کاپٹرز کی ایک میکسیمم لمٹ ہوتی ہے, وہ اس سے بھی بیونڈ جا کے کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات گلگت بلتستان فتح اللہ نے کہا کل موسم صاف ہونے کی امید ہے, جس سے تلاش میں مزید مدد ملے گی. 7000 فیٹ کی میٹرز کی بلندی کے اوپر ہمارے جو ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے اپنی سرچ, آج تیسرا دن ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ایوییشن اس میں کامیاب ہو جائے. کشمیر اور بالاکوٹ کے زلزلے کے دوران تقریباً 64 دنوں کے بعد بھی ایک خاتون جو ہے وہ زندہ سلامت, اللہ نے اس کو کہاں سے رزق دیا. قومی ہیرو علی ستپارہ کو تلاش کرنے کے لیے ان کے بھتیجے اکبر ستپارہ اور امتیاز ستپارہ بھی ریسکیو آپریشن میں شامل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان غریب افراد کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم, غریب طبقات پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کا حکم دے دیا. حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس بلایا. وزیر اعظم عمران خان نے بالواسطہ ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ دینے اور درآمد شدہ کھانے پینے کی مختلف اشیاء پر عائد ٹیکسز میں بھی کمی لانے کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی. واضح کیا کہ معاشی حالات کی وجہ سے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کے اولین ترجیح ہے. بالواسطہ ٹیکسز کا بوجھ غریب طبقات پر پڑتا ہے. ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے پر توجہ دی جائے.
اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سخی سرور میں کوہ سلیمان کے معززین اور مقامی لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں. لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو درخواستیں دیں. ڈیرہ غازی خان کے دورے کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سخی سرور میں کوہ سلیمان کے تمنداروں، معززین اور مقامی لوگوں نے ملاقاتیں کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ برسوں سے رکے ہوئے ترقی کے سفر کی وجہ سے متعدد علاقے پسماندگی کا شکار ہیں. مقامی لوگوں کی بھرتی کے لیے قواعد و ضوابط میں ضروری تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. صحت، تعلیم، پولیس اور دیگر محکموں میں بھرتی کے لیے مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. پسماندہ علاقوں کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان میں چھوٹے اور انٹرمیڈیٹ ڈیم بننے سے نہ صرف آبپاشی بلکہ پینے کے لیے بھی صاف پانی میسر ہوگا. لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ کو درخواستیں دی جو عثمان بزدار نے خود وصول کی اور متعلقہ حکام کو عمل درآمد کے لیے احکامات دیے. کراچی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے. گجر نالہ کلیئر کیا جائے گا. نیو کراچی نالہ سٹاف سے سافٹ انکروچمنٹ ہٹا دی گئی. کراچی ہوگا تجاوزات سے پاک. آپریشن ہو چکا ہے سٹارٹ. کے ایم سی نے گجر نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی نیو کراچی نالہ سٹاف سے شروع کر دی. پہلے مرحلے میں سافٹ انکروچمنٹ کا ہوگا صفایا، پھر گریں گے مکانات، دکانیں اور گودام. 26 کلومیٹر کا حصہ مکمل کلیئر کرایا جائے گا. تجاوزات ہٹانے کے بعد گجر نالے کے دونوں اطراف سڑک تعمیر ہوگی. اس آپریشن میں رینجرز اور پولیس کے 150 اہلکار سیکیورٹی دیں گے، جبکہ خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے. پاک بحریہ کی امن مشقیں 2021 11 فروری سے کراچی میں شروع ہوں گی. بیک وقت 2 مراحل میں ہونے والی امن مشقوں میں اس بار چین، امریکہ اور روس سمیت 45 ممالک کے نیوی و مبصرین شرکت کر رہے ہیں. کمانڈر پاکستان فلیٹ کہتے ہیں مشقوں کا مقصد مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی کے وسیع اور چیلنجنگ گول کا حصول ہے. وادی سوات کے فن خطاطی کے ماہر رشید احمد کے ہاتھوں سے بنائے گئے فن پارے سوات بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. رپورٹ کریں گے سوات سے ہی انور انجم. فن خطاطی سے میرا تعلق 30-35 سال پرانا ہے اور میں برسوں اس کے سیکھنے میں لگا دیے ہیں. اپنے استاد اختر آرٹسٹ جو کہ ایک مشہور کیلیگرافر اور بہت بہترین آرٹسٹ تھا، اس میں قرآنی آیات اور احادیث مبارک زیادہ تر لکھے جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں مہم جو ڈائیورز نے برف پر جیپیں دوڑا کر اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا. حسین اور دل کو چھو لینے والے مناظر کے نظارے کے ساتھ ساتھ جیپ ریلی سے خوب لطف اندوز ہوئے. آج 9 میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv اور دیکھتے رہیے آج میں.